اور مسلمان کے درمیان میں ایک بڑا معتبر تفریق قائم فرمائی ہے، بڑا معتبر اس میں فرق فرمایا ہے۔ اور اس سے قبل ہم اس کے متعلق چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شان ماہ مقدس کے یہ جو ایام جو دوسرا اشرا اس کے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس میں بہت بڑا کام متفق ہونا بھی ہے، یعنی بیٹھنا بھی ہے، اور اس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم وہی عبادت کرنے والے ہیں، وہی پروردگار عالم کے دارائے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن وہ کجا ہمیں کسی وقت پہ کرنا ہے، گھر میں کسی اور جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ خالق کائنات کسی ایک کو توفیق دے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی زمین کو جھکانے کی سعادت حاصل کرے گا، تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، تسبیحات کرے گا، اپنے رب کو منانے کی جسارت کرے گا، اوابین ادا کر کے، چاشت ادا کر کے، اشراق ادا کر کے، تسلسل سے تلاوت قرآن کر کے، پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی زمین کو جھکا کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زمین کو جھکانے جھکا رہا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ بندے کو اپنی بارگاہ میں جھکانے پر قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے سے کیا کام لینا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے کیا کام لینے جا رہا ہوں، کیا کام لے رہا ہوں۔ یعنی بندہ اس ماہ مقدس کے دوسرے عشرہ کے اختتام پر اور تیسرے کی ابتدا پر اللہ کے گھروں کی زینت بننے کی کوشش کرے گا، اور اللہ رب العزت کو بنانے کی کوشش کرے گا اپنی دعا کے ذریعہ سے، عبادات کے ذریعہ سے، تلاوت قرآن کے ذریعہ سے، تسبیحات کے ذریعہ سے، کہ میں باری تعالیٰ مجھے توفیق دے، تو نے مجھے اپنا کرم کیا ہے، مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں سجدہ کرنے والا ہوں، تلاوت قرآن کرنے والا ہوں، تسبیحات کرنے والا ہوں، مقصد ایک یہ کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ قائم فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہوگی۔ اس کو امام طبرانی نے المعجم الوسط کے اندر درج فرمایا ہے، نقل کیا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، اسی حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو درج کیا ہے، پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت علی بن حسین، یعنی کہ وہ حضرت علی ہے جو جس کا نام الفیاء میں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، امام حسین کے بیٹے، یہ کہتے ہیں علی بن حسین اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر میں بندہ بیٹھتا بھی ہے، دنیا سے کرتا ہے، دنیا سے اپنا تعلق عارضی طور پر کٹ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ رابطہ اتفاق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میں جو تیرے گھر میں آباد ہونے جا رہا ہوں، تیرے گھر میں 10 دنوں کے لیے معتکف ہونے جا رہا ہوں، باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، ہم مانگنے میں تاخیر کر سکتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں عطا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، بس ہم مانگنے میں دیر کرتے ہیں، پروردگار ہم مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا، ویسے تو ہم نہ بھی مانگے وہ عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس عالم میں خوش ہے، اس مانگنے کے کام میں خوش ہے جس مانگنے میں اس کا بندہ، پروردگار کا بندہ، اللہ کا بندہ، معبود کا عبد اپنے رب کی بارگاہ
باری تعالیٰ میں بھٹک گیا تھا، مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اعتکاف کے حوالے سے چاہتے ہیں گزارشہ، ویسے تو اعتکاف کی اور بہت سی فضائل و مناقب ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ مقدس کی ایک دن ایک تاریخ گزری ہے 15 تاریخ۔ آج اس تسلسل سے ہم نے 18واں روزہ رکھا ہے۔ ہم 18 اس ماہ مقدس کی 18 دن میں موجود ہیں۔ 15 تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے آقا حسین کے بھائی بڑے بھائی فاطمہ الزہرا کے حق جگر، میرے اور آپ کے نبی ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کا یوم ولادت ہے، جن کو لوگ نوروز کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ اور امام حسین وہ ہیں اگر خلفائے راشدین کہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق ان کا ایک دور متعین کیا جائے تو امام حسن مجتبی کے 6 ماہ کے خلافت کا دورانیہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ آقا حسن ہیں جو اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ شہید کرنے کے گھر پہ تھے تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی تحریر پر موجود تھے۔ حسین عظیم کا خوش آئند ہے یہ بات کہ بندہ مسلمان ہو کر پھر مومن ہو کر اہل بیت اطہار کے ذکر سے اپنے زبان کو مطہر کرنے کی جسارت کرتا ہے، اپنی زبان کو جاری کرتا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہے۔ 20 ماہ مقدس کے اندر 17 تاریخ جس کو قرآن کی زبان میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی ماہ مقدس کی سے دن میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا اور کل مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مطلوبہ اور آپ کی جملہ امہات المومنین میں سے یہ وہ واحد خاتون ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقد کی صورت میں منکوحات ہیں، اور یہ وہ ہیں جو متعلقہ نہیں تھی آقا علیہ السلام کی امہات المومنین، جملہ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کون سی سورہ مبارکہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ کی طہارت کے متعلق گواہی دے رہی ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ النور ہے۔ وہ جو رب ہے، وہ جو کریم ہے، جو پروردگار ہے، دنیا کے شیطان، دنیا کے منافقین اور دنیا کے غلیظ ترین انسان اپنی زبان سے کوئی نازیبہ کلمات کہہ کر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی تحریف پر، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان پر، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پر، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے جملہ قبیلے پر نازیبہ کلمات کہہ کر اپنی بے غیرتی کا ثبوت تو دے سکتا ہے۔ حاضر عزیز کا قرآن اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں اس بات میں کہنے میں کوئی اور پریشانی ہے نہیں، جس کی طہارت کی گواہی خالق کائنات کا قرآن دے رہا ہو، اس کا معنی یہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، اس کے والد گرامی بھی پاکیزہ ہے۔ ہم نے شاید کوئی اور پیرامیٹر، کوئی اور پیمانہ سمجھا ہے کہ شاید کسی سے غلطی ہو رہی ہے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اسی کا مضبوط ہو سکتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنا کرم کرنا ہو۔ خالق کائنات کا کرم ہے کہ ان کے والد گرامی آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا کے اندر موجود ہے، اور انہی کی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور کل مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد
17 یا 18 رمضان المبارک سن 2 ہجری، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما چکے ہیں۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر، کچھ میلوں پر، 1-2 میل نہیں، وہ اگر کلومیٹر میں دیکھیں تو وہ 100 سے زائد ہے، اور اگر میلوں میں دیکھیں تو وہ غالباً 100 میل کے قریب بنتا ہے یا 80 میل کے قریب بنتا ہے، جو مقام بدر ہے، جس میں پہلی غزوہ ہوئی، پتہ چلا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بڑے بڑے ترنے والے اور بڑی بڑی شان والے جو میرے آقا اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے کی جسارت کیا کرتے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو واسطے جہنم کرنے کے لیے کسی شاہ سوار نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ اگر ان پر کسی نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، تو مصطفیٰ کے فیضان کے صدقہ سے معوذ اور معاذ نے یہ نکلے، یہ کون ہے؟ یہ بڑا جنگجو ہے اور بڑا دلیر ہے، یہ کفار کی بستیوں کا بڑا بادشاہ ہے۔ لیکن قربان جائیے ان شخصیات پر جنہوں نے ایمان کی حرارت کا مزہ چکھ لیا ہو، جنہوں نے محمد کی غلامی کا مزہ چکھ لیا ہو، جو محمد مصطفیٰ کی اتباع میں آگے ہو، جو آقا کی فرما برداری میں آگے ہو۔ پوچھا گیا ابو جہل کے متعلق بتایا جائے، ابو جہل کہاں ہے؟ اشارے سے صحابہ حضور کے غلام جواب دیتے ہیں، اے معوذ اور معاذ، وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ وہاں ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے، ابو جہل کو مارنے کے لیے کوئی بہت بڑا جوان، کوئی بہت بڑا ترنے والا نہیں گیا۔ اگر گئے ہیں تو نوجوان جن کی عمر کوئی 25 سال بھی نہیں ہے، 20 سال بھی نہیں ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، ان کی عمر 10 سال تک بامشکل ہوگی کسی کی 8 سال عمر، ہوگی کسی کی 10 سال عمر، ہوگی ان میں سے کسی کی 9 سال عمر۔ الحاظ القیاس چلے گئے، ایسا نہیں ہوا کہ واپس آ گئے، ایک کی بازو کٹ گئی، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کیا کیا؟ وہ جو بازو جڑا ہوا تھا اس جوڑ کے ساتھ اس کو اپنا پاؤں رکھ کر اس کو الگ کر دیا، لیکن ابو جہل کو قتل کیے بغیر واپس نہیں پلٹے، آئے ہیں تو ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کو یہ جرأت، صحابہ کو یہ بہادری اور شجاعت کا یہ پیمانہ دکھایا ہے کہ بھائی اسلام کے بہت بڑے دشمن کے ساتھ اگر کوئی لڑائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اسلحہ نہیں چاہیے، اس کے لیے ایمان کی جرأت ہونی چاہیے، اس کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹکا گلے کے اندر ہونا چاہیے۔ حاصل نظیم کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بندہ تعلق جتنا مضبوط کر دے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے گا۔ اور یہ ذکر غزوہ بدر کے متعلق پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یا کوئی طالب علم سے سوچ رہا ہو یا کوئی بہت بڑا مفکر بندہ یہاں بیٹھا ہو یہ سوچ رہا ہو، شاید بدر کے متعلق قرآن کی ایک سورت میں موجود ہے نا، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، سورہ الانفال کے اندر موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، سورہ الفتح کے اندر موجود ہے۔ یعنی وہ پروردگار جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند کرنا ہے، نام بلند کرنا ہے، ان کے غلام آقا تاجدار کائنات کے وہاں پر مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، آپ سے جو بھی صحابی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تعداد کتنی ہوگی؟ طالب کیا بیٹھے 7ویں کلاس کا، کوئی 8ویں کا، کوئی 5ویں کا، یا کوئی نہم اور نہم کا، یا کوئی 11ویں اور 12ویں کا، وہ جانتے ہیں اسلامیات لازمی اور ابتدائی کے نصاب میں غزوہ بدر کا ذکر موجود ہوگا۔ تو تعداد جو تفسیر قرآن کے اندر موجود ہے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی جو تدبیر ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کمانڈر ان چیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط میرے آقا مسلمانوں کے نبی نہیں،
میرے آقا تاجدار کائنات مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی ہیں۔ اگر ہم یہاں کسی تعلیمی منظوم میں بیٹھے ہوتے، کسی تعلیمی کانفرنس میں بیٹھے ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ میرے آقا دین میں مسلح ہیں، یعنی دین کے عظیم رہبر و رہنما ہیں۔ اگر کسی نے کسی تعلیمی ماہر میں، کسی علم کے ماہر میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا ہو تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ ڈیوٹی سونپ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے اس کے پاس جانا ہے، فلاں نے اس کے پاس جانا ہے، فلاں نے اس کے پاس جانا ہے۔ وہاں ایک اور سے آتی ہے، نام ان کا اوکاشا، عین سے اوکاشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہوں۔ آقا میں لڑائی کر رہا ہوں، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ آقا رہنمائی فرما دیں، کوئی اور مجھے تلوار مہیا کر دی جائے۔ اب دیکھیے گا ذرا ایمان کی حرارت اپنے دل میں اور اپنی جان میں محسوس کیجیے گا۔ ہم تو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، میری پوری جماعت کا یہ ایمان ہے، میرے ایک نوجوان کا ایمان ہے، میرے سارے نوجوانوں کا ایمان ہے، میرے آقا علیہ السلام جو زبان سے فرما دیں رب کائنات کے فضل سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو کاشا، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، نصرت فرمائیے، مدد کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام کے قریب ایک درخت تھا، آقا اشارہ کرتے ہیں اس درخت کے قریب چلے جائیے، اس کی ٹہنی کو توڑیے اور ٹہنی کو توڑ کر پھر میدان جنگ میں چلے جائیے اور جا کر دشمنوں کے ساتھ لڑائی کیجیے۔ اب نبی تھا، کمانڈر ان چیف تھا، امام الانبیاء تھا، وہاں سے تلوار مانگتا یا تلوار مہیا کر دیتا نا۔ امام الانبیاء جو تھے اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ میرے آقا نے اشارہ کیا درخت کے قریب چلے جائیے، ٹہنی توڑیے، ٹہنی کو اوکاشا توڑتے ہیں، جب توڑتے ہیں میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اوکاشا کہتے ہیں، حدیث مبارکہ بخاری کی حدیث ہے، اوکاشا کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ ٹہنی توڑی درخت کی، جنگ میں پہنچا، میدان جنگ میں واقعہ بدل کا ہے، میدان جنگ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ ٹہنی نہ رہی بلکہ اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کی زبان مبارکہ کے ذریعہ سے وہ ٹہنی خالق کائنات نے اس کو تلوار میں تبدیل بلکہ مصطفیٰ جدر اشارہ کرتے تھے، وہ جو ٹہنی جس کسی کے ہاتھ میں ہوتی خالق کائنات اس کو تلوار میں تبدیل فرماتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا میرے آقا جس کے لیے دعا کر دیں پروردگار عالم اس کو مقام اور عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بلند کے درجات میں مقام اور بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کی بات نہیں، یہ میدان جنگ کی بات ہے، مقام بدر کی بات ہے، سن 2 ہجری کی بات ہے، اور یہ غزوہ بدر ہے جس میں میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ تعداد جن کی 313 یا 314 ہے، 313 یا 314 ہے، وہاں جن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہیں وہ تعداد میں قلیل نہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ کم نہیں زیادہ تعداد والے ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے، تفسیر میں 900 بھی موجود ہے، 950 بھی موجود ہے، 1000 ہے۔ سرگنا کون تھا؟ ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے غلام فقط اپنا اسلحہ لے کر نہیں بلکہ اپنے رسول کی محبت کی حرارت لے کر گئے۔ جب جو بندہ جس میدان میں اپنے آقا کی، اپنے رسول کی، امام الانبیاء کی محبت ایمان کی لے کر جاتا ہے، اللہ رب العزت مشکل کے میدان میں اس کو فتح عطا فرما دیتا ہے، اس کو فتح اور نصرت عطا فرما دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے مسلمانوں کی تعداد 313 یا 314 پھر قرآن کے اندر موجود ہے، جتنی سورہ مبارکہ کا نام لیا ہے سب میں موجود ہے، سورہ انفال میں بالخصوص، سورہ توبہ میں بھی، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ فتح کے اندر بھی۔ پھر کیا ہوا؟ رات کا جو وقت گزر چکا تھا، اگلے دن صبح جنگ تھی، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، بارک اللہ ہماری تعداد تو تھوڑی سی ہے، تو نے نصرت فرمانی ہے، تو نے مدد کرنی ہے، تو نے ہماری حمایت کرنی ہے، تو نے ہماری مدد کرنی ہے،
आका अलैहिस्सलाम की उस ग़ज़वा बदर में फतेह और नुसरत के लिए फरिश्तों की तादाद कुरान की ज़बानी उतरी है। और कितनी उतरी है? कुरान में मौजूद है फरिश्तों की तादाद 1000 पर मुश्तमिल है। कुरान में मौजूद है फरिश्तों की तादाद 2000 है। कुरान में मौजूद है फरिश्तों की तादाद 3000 है। कुरान में मौजूद है फरिश्तों की तादाद 5000 है। अरे भाई, इमामुल अंबिया जब इस्लाम के अलम की सरबुलंदी की खातिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, खालिक़े कायनात वहां पर कभी मुसलमानों की फौज को शिकस्त नहीं देते, बल्कि आका के हाथ उछलों की वजह से परवरदिगार आलम इस्लाम के अलम को बुलंद फरमा दिया। खालिक़े कायनात ने मैदान बदर में मुसलमानों को फतेह अता फरमाई है। ये क्यों जिक्र किया जाता है माह रमजान के अंदर? माह रमजान के अंदर बदर का जिक्र क्यों किया जाता है? इस वजह से किया जाता है, था वो मैदान बदर ही, था वो मैदान बदर ही, थी वो ग़ज़वा बदर ही। इमामुल अंबिया वहां पर कमांडर इन चीफ थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस जंग में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि तमाम मुसलमान बशमूल मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे रोजा के साथ मौजूद हैं, सबने रोजा रखा है। हमने अपनी तबीयतों के पेश नजर कोई दुनियावी काम करना हो तो हम सबसे पहला ये काम करते हैं कि रोजा छोड़ते हैं। हम रोजा छोड़ते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मेरे आका के साथ हैं और गर्मी भी इंतहा की है। आका अलैहिस्सलाम आज भी अगर आप मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से निकलकर मैदान बदर में पहुंचते हैं, मैदान बदर की तरफ सफर करते हैं, तो आपको जो वहां पर पहाड़ नजर आएंगे वो सुर्ख नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि उन पहाड़ों का रंग कोई और है, सुर्ख नजर आएंगे। और आज भी अगर देखेंगे मकाम शोहदाए करबला का और है, जो मैदान बदर में शहीद हुए शोहदाए बदर का मुकाम और है, और जो बदर के अंदर कुफार की जानिब से कत्ल हुए उनका मुकाम कोई और है। लेकिन याद रखिएगा, जितने मुसलमान मेरे आका की मायत में शामिल थे, ये सारे के सारे साइम थे, सारे के सारे रोजादार थे। किसी ने ये नहीं कहा आका हम तो जंग करने आए हैं और हम मुसाफिर हैं, हम रोजा छोड़ भी दें तो कोई परेशानी नहीं। सब ने जैसे मेरे आका करते गए वैसे मेरे आका के गुलाम करते गए। और खालिक़े कायनात ने फकत मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमानों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फतेह और नुसरत अता फरमाई। कुरान जिसकी तौसीक कर रहा है, कुरान जिसके मुतल्लिक मुकम्मल दलाइल फराहम कर रहा है। इसका माना ये हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर हो और जो काम करने में आप राज़ी हो, खालिक़े कायनात कुरान के अंदर लफ्ज़ अमर का जिक्र बयान फरमाता है। और मेरे आका जिस काम से मना करते हैं, खालिक़े कायनात कुरान के अंदर वहां लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल फरमा देता है। और समझने वाला ये समझता है कि चूंकि यहाँ पर रजा और है, वहां पर रजा और है। यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम का काम करने का लहजा, काम करने का दस्तूर और है, वहां पर आका अलैहिस्सलाम के फहम का, वहां पर आका के काम करने का दस्तूर कोई और है। मैंने तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जिक्र किया है। याद रखिएगा ये वो मैदान है, बदर का मैदान, वो मैदान है जिसमें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शामिल है, जिनका मुकाम मेरे आका अलैहिस्सलाम की इंतहाई करीब वाला है। हम जब मैदान ओहद की तरफ सफर करते हैं, मैदान ओहद में एक मैदान है, वहाँ पर 4 दीवारें की गई है। पूछा जाए तो क्या है? यहाँ पर अमीर हमज़ा का मज़ार है, अमीर हमज़ा की कब्र है। ये वो अमीर हमज़ा है जो ग़ज़वा ओहद के अंदर शहीद हुए। और अमीर हमज़ा और मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये वो शेर हैं जिन्होंने मैदान बदर में मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई साथ किया है। मेरे आका जिस की तरफ इशारा कर देते कि अच्छा आपने इसकी तरफ जाना है, हमज़ा आपने इसकी तरफ जाना है, आपके चचा हैं, लेकिन चूंकि चचा बनकर नहीं रसूल के गुलाम बनकर आते, आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले बनकर आते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम के साथ इसका ताल्लुक बेहतरीन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उसको काम बुलंद फरमा दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में
کہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما کر اور ہمارے لیے بہترین سبق مہیا ہو، ہمارے لیے بہترین سبق دستیاب ہو۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ کوئی بات سماعت کیجیے گا۔ 17 ذوالحج کی بات کر دیجیے، 17 رمضان کی بات کر لی، 15 رمضان کی بات کر لی، ایک اور بات سماعت کر لیجیے۔ 19 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک بات کی کہ میں نے اعتکاف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معتکف روزہ دار صائم 20ویں روزے مساجد کی زینت بنے گی، معتکف ہوں گے۔ تاریخ اسلام کبھی اس بات سے نکل نہیں سکتی، تاریخ اسلام کبھی اس بات سے نکل نہیں سکتی۔ کس بات سے؟ ایک بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں سے، اور دوسرا 19 رمضان میں حضرت علی بن ابی طالب کوفہ کی جامع مسجد کی طرف نکلتے ہیں، مسجد کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک بڑا بدبخت شخص مسجد کے اندر چھپ کر بیٹھتا ہے صفوں کی اور میں۔ نیت اس کی کیا ہے؟ نیت اس کی یہ ہے کہ اب جو مصلی امامت پر آئے میں اس کو نہ حق قتل کر دوں، نہ حق شہید کر دوں، چونکہ وہ منافق تھا، نام اس کا ابن ملجم ہے، صف میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ 19 رمضان کی بات ہے، جامع مسجد کوفہ کا یہ واقعہ ہے۔ خلیفہ کون تھے؟ خلیفہ تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ آج کا کوئی خلیفہ، آج کا کوئی وزیر اعظم، آج کا کوئی وزیر اعلیٰ، آج کا کوئی بہت بڑا قدرے والا سیکیورٹی کے بغیر باہر نہیں نکلتا۔ یہ تو علی بن ابی طالب ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ ویسے آپ خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، نوجوان خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، بات جتنی نہیں، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے جن کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، جن کی زوجہ محترمہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے تاجدار کائنات کی ساتھ منسلک، ساتھ محبت میں شامل علی بن ابی طالب مصلی امامت پر آنے لگے۔ وہ جو چھپا تھا اس نے مولا کائنات کو 19 رمضان میں ضربیں لگائی۔ وہ ضربیں 2 دن یا 3 دن مولا علی اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ 21 رمضان میں مولا علی یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضرین ذی وقار، کہنے کا مقصد یہ ہے جو رمضان میں رمضان گزارتا ہے وہ صحابہ کرام کو پیچھے نہیں چھوڑتا، صحابہ کے ذکر سے اپنے رمضان کو بیگانہ نہیں سمجھتا، چونکہ ہمیں جو تعلیم ملی ہے، ہمیں جو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، اور آپ سماعت کیجئے گا، آپ شاید حیران ہو کہ مولوی صاحب جلال میں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی جلالت والی بات نہیں ہے۔ روح زمین پر جہاں کوئی عالم دین بنتا ہے، یا ہماری کوئی بیٹی یا کوئی بہن یا ہماری کوئی ماں عالمہ بنتی ہیں، دنیا کے کسی مدرسے میں چلی جائے، وہ غیر مقلدوں کا ہو، وہ کسی اہل سنت حنفیوں کا ہو، وہ فقط اہل سنت والوں کا ہو، وہ اہل تشیعوں کا ہو، جس مدرسے کے اندر بھی چلا جائے اس کو عربی گرامر، صرف اور نحو کی صورت میں پڑھنا پڑتی ہے۔ ایک نام ملتا ہے ابو الاسود، نحو کے اس کو امام کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ابو الاسد وہ ہے، اسود وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا گرامر میں شامل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اور نحو، یہ ہم نے غیر کا سیاست نہیں کی، قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے جس کو صرف اور نحو گرامر عربی کی نہیں آئے گی وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ یہ اس نے بتایا جو حسن اور حسین کی والد گرامی ہیں، جن کو فاطمہ الزہرا کے شوہر کہا جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کے شاگرد بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں، جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے، جن کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، لیکن ہم ان سے بیگانہ نہیں۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے
علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت کو جان لیتے تھے، ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت کو جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ شاعر نے کہا خنجروں ہاتھ میں رہو، ہاتھ کا ولی رہتا ہے، خنجروں ہاتھ میں رہو، ہاتھ کا ولی رہتا ہے۔ میری رگ رگ میں میرا مولا علی رہتا ہے، میری رگ رگ میں میرا مولا علی رہتا ہے۔ یا علی تیرا حسی نام بھلا لگتا ہے، یا علی تیرا حسی نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور اے میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے، میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان کی تقدس کو بحال رکھنے کی توفیق دے، مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔